اللہ الرحمن الرحیم علم المعانی والبیان۔ اچھا جی، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ علم معانی اور علم بیان، اصل شاہ صاحب کا زور اس پر ہے کہ علم بیان، معنی، صرف، نحو یہ سارے بعد میں علوم بنے ہیں، قرآن پاک پہلے نازل ہوا ہے، تو ان کو قرآن پاک کے تابع کرو، قرآن پاک کو ان کے تابع نہ کرو جی، یہ اصل مقصد ہے جی۔ وَأَمَّا الْمَعَانِي وَالْبَيَانُ فَهُوَ عِلْمٌ حَادِثٌ بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَمَا كَانَ مِنْهُ مَفْهُومًا فِي عُرْفِ جَمْهُورِ الْعَرَبِ فَهُوَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهُ مَخْفِيًّا لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الْمُتَعَمِّقُونَ مِنْ أَرْبَابِ الْفَنِّ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ۔ اور بہرحال معانی اور بیان، علم معنی اور پس وہ لٹائی کی ضمیر مفرد کی، اس لیے کہ وہ دونوں ایک علم ہے، او تام واسطے علم معانی اور علم بیان، اس طرح علم بدیع بھی ساتھ ہے، تیسرا مل کر ایک کو علم بلاغت۔ یہ علم ہے جو پیدا ہوا ہے صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ عنہم کے زمانے کے گزر جانے کے بعد، تو یہ علم بعد میں وجود میں آئے، تو پس وہ بات جو ہے اس علم سے سمجھی گئی جمہور عرب کے عرف میں، یعنی ان کے اندر وہ نقطہ جو پہلے جمہور عرب اس کو سمجھتے ہیں، جمہور عرب کو بکھرا کو پینٹ نہیں ہے گا بھی، زیادہ عربی اس کو پہلے سمجھتے ہیں، تو پس وہ نقطہ تو سارا آنکھوں پہ ہے، سنا جی، یہ بلاغت کا نقطہ ہے۔ بہرحال وہ کہ ہے اس سے مخفی اور نہیں پہچان سکتے اس کو مگر متعمقون ارباب فن سے، بھئی اس فن دے جڑے ماہرین صرف وہی اس نقطے نو سمجھ سکتے ہیں، باقیاں نو نہیں، تو پس نہیں تسلیم کرتے ہم کہ یہ نقطہ بھی مطلوب ہے قرآن کریم میں، کیونکہ قرآن پاک جڑا ہے جی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہے، تعصرنا جڑا نا جی انہی کے وَلَقَدْ یسرنا ہے نا، تو دجا کیوں ہے تعصر، بھی تعصرنا القرآن نہیں ہے جی ہیں، تو اے بھی تاں ہے کہ جی اے ہو جے نقطے نہ بیان کیتے جان بے جڑے بالکل اوکھے نے کسی نو سمجھے نہ ہونے، انج نہیں جی پھر تو گل ہی اوکھی ہوگی کہ جی سنیں جی۔ چلو جی، تفسیر میں علم معانی اور بیان کی حیثیت، علم معانی اور بیان کی تدوین چونکہ صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں نہیں ہوئی تھی بلکہ بعد میں ہوئی ہے، اس لیے علم معنی اور بیان کے وہ نکات جن سے جمہور عرب واقف ہیں اور ان کے عرف میں وہ نکات رائج ہیں، وہ قرآن کریم کی تفسیر میں معتبر ہیں، اور وہ نکات جن کو صرف گہری نظر رکھنے والے ارباب فن ہی سمجھ سکتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تفسیر میں مطلوب نہیں ہیں۔ علم معنی اور بیان اور بہرحال معنی اور بیان، پس وہ علم ہے جو پیدا ہوا اور وجود چایا صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے کے گزر جانے کے بعد، پس وہ نقطے جو ہیں اس علم سے سمجھے گئے جمہور عرب کے عرف میں، پس وہ سارا آنکھوں پر، اور بہرحال وہ نقطے جو ہیں اس علم سے کیڑا ہے وہ معنی دے بیان سے مخفی نہیں ادراک کر سکتے ان کا، مگر وہ لوگ
جو تعمق رکھتے ہیں ارباب فن سے، صرف گہری نظر تے بڑے ماہر او سمجھتے ہیں جی، پس نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ وہ مطلوب ہے قرآن کریم میں جی۔ اور بہرحال معانی اور بیان، بس وہ علم ہے جو وجود میں آیا صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے گزر جانے کے بعد، بس وہ نقطے جو ہیں اس علم سے سمجھے گئے جمہور عرب کے عرف میں، بس وہ سر آنکھوں پر، اور بہرحال وہ نقطے جو ہیں اس علم سے مخفی نہیں سمجھ سکتے ان کو مگر وہ جو گہری نظر کرنے والے ہیں ارباب فن سے، بس نہیں تسلیم کرتے ہم کہ یہ نقطے بھی مطلوب ہیں قرآن کریم میں۔ اشارات الصوفیہ، صوفیہ کے اشارات جو کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے جی۔ واما اشارات الصوفیہ واعتباراتهم فإنها ليست في حقیقت الامر من علم التفسیر بل يحدث عند استماع القرآن الكریم اشیاء في قلب السالک وتتولد تلك الاشیاء في قلبه بين النظم القرآنی وبين الحالة التي يتصف بها او بین المعرفۃ التي يملكها مثل رجل يسمع قصة لیلی والمجنون فيتذكر عشیقته ويستعيد الذکریات التي كانت بينه وبينها۔ اور بہرحال صوفیہ کے اشارات، صوفیہ کے اور ان کے اعتبارات، پس بے شک وہ نہیں ہیں حقیقت الامر میں، علم تفسیر سے نہیں ہے، وہ علم تفسیر سے نہیں، بلکہ پیدا ہوتے ہیں وہ قرآن پاک، بلکہ پیدا ہوتی ہیں قرآن پاک کے سننے کے وقت اشیاء سالک کے دل میں، جیسا صحیح ہے، جب قرآن سنتا ہے نا اس کے دل میں کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور پیدا ہوتی ہیں وہ اشیاء اس کے دل میں نظم قرآنی کے درمیان اور اس حالت کے درمیان کہ وہ صوفی متصف ہے اس حالت کے ساتھ، یا نظم قرآنی کے درمیان اور معرفت کے درمیان وہ معرفت کے مالک ہے وہ اس کا، کہ جس وقت قرآن پاک سنتا ہے نا تو انہوں جڑا اللہ نے بصیرت دیتی ہے اس وقت قرآن پاک دین دی اس بصیرت دے درمیان جڑا انہوں نظر آتا ہے نا، انہوں سمجھ آتی ہے یہ وہ اشارات ہیں، یہ وہ صرف اندے نال تعلق نے، تیرے تے پلے پینے گڑ نہ میرے پینے نہیں، بابے دی کی پہ آندے نے جی۔ اندی مثال دیندے نے ایسے ہی ہے جیسے ایک رجل سنے قصہ لیلا مجنوں کا، لیلا مجنوں کا، ہن او تو گل ہور ہوئی، پس یاد آ جائے اس کو اپنی عشیقہ، انہوں اپنی محبوبہ یاد آ گئی اور لوٹانے لگ گیا اپنے اندر وہ ذکریات جو تھے اس کے درمیان اور اس کے درمیان۔ ہن لیلا مجنوں دے قصے وچ ان دے درمیان جڑا نا خوش طبعی گل نو سمجھو، اینوں اپنی معشوقہ یاد آئی تے گلاں یاد آئیاں، نالے قصہ سن رہے ہیں نالے او چیزاں نال جوڑ رہے ہیں کہ میری معشوقہ انج کیتا سی تے لیلا مجنوں نال انج کیتا سی، مجنوں لیلا نال انج کیتا سی تے میں اون نال کیویں کیتا سی، ایں دے وچ ایک ماحول جا بن گیا دے اندر کہ کوئی نہیں، یہ جڑی کیفیت بنی ہے نا یہ خاص اندی ہے جی۔ اینوں ہن تسی نقطے نہیں بیان کر سکتے بھی جب یہ نقطے بن گئے ہیں جی، سمجھیو گل اے تو وہ یہ ہے کہ جب سالک کی ہن تو تعریفیں رہ گئی ہیں نا بھئی سالک تے جڑا قرآن دے تابع بھی کہ سالک جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا فضل تے سونے دی توجہ نصیب ہوندی ہے تے پھر او اس توجہ تے فضل وال ٹر پیندا ہے، پھر او گناہ شناہ چھڈے ساری ادھر ہی ہے، پھر جویں جویں پردے اٹھتے گئے اوویں اوویں او شرع صدر بھی فراست بھی سارا کچھ نصیب ہوندا گیا۔ اس روں دے وچ او جس ویلے قرآن شریف پڑھدا ہے یا سندا ہے ان دے اندر جڑی اس وقت ایک کیفیت جی نور جی بندی ہے، اے نے وصوفیاء کے اشارات سنا جی اے گل، لہذا یہ فن تفسیر سے نہیں ہے، یہ
یہ ان کے ذاتی مشاہدے ہیں، وہ ان کی ذات تک ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلا کوئی نیک بندہ یہ گل آکھے کہ مجھے کشف ہوا ہے دیہاتوں میں جمعہ جائز ہے، دیہاتوں میں مثال کے طور پر، تو اپنے کشف تے آپ عمل کر سکتا ہے، لیکن اسی فقہ حنفی دا پورا فتویٰ تو نہیں بدلا دینا بھئی چونکہ ان کو کیا ہوا ہے، لہذا بھی سارا مسئلہ ہی بدل گیا جی۔ تو یہ علامہ کشفی دی گل منیں گے تو 5ویں دن تک تو ساری شریعت الٹا کے بیٹھے ہوں گے جی۔ اس واسطے یہ جڑے نا چیزاں یہ اس ذات تک ہوندیاں نے جی۔ تو باقی یہ بھی نہیں ضروری کہ بھئی جڑا کشف ہویا کہ پکی گل ہے بھی کشف ہی ہویا ہے، بھئی شیطان دے بھی دخل ہو سکتے ہیں جی۔ تو گل پکی ہوئی جڑی وحی ہے جی۔ تو جو کچھ بزرگاں نے جاگ دیاں عقل مندہ نے پڑھی ہے، سمجھی ہے، قوانین بنائے نے، گل ہوئی جی۔ اچھا جی، تفسیر میں صوفیاء کے رموز کی حیثیت، جس طرح علم معنی اور بیان کے وہ نکات جو جمہور عرب کے عرف میں معروف ہیں وہ تفسیر میں معتبر ہیں، اور جو غیر معروف ہیں وہ تفسیر میں مطلوب نہیں۔ اسی طرح تصوف کے وہ رموز و مسائل جن کا استخراج استدلال و استنباط کے ان طریقوں پر کیا گیا ہے جو جمہور فقہا کے نزدیک معتبر ہیں، وہ رموز و مسائل تفسیر میں معتبر ہیں، چونکہ وہ تو قوانین کے مطابق ہو گئے جی، اور ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے فقہا کے استنباط کردہ احکام کی، اور تصوف کے وہ رموز و نکات جن کا استخراج جمہور فقہا کے نزدیک استدلال و استنباط کے جو طریقے معتبر ہیں ان کے علاوہ کسی گہری مناسبت کی بنا پر کیا گیا ہے، وہ رموز و نکات تفسیر میں مطلوب نہیں، کیونکہ ان رموز و نکات سے نظم قرآن کی وضاحت نہیں ہوتی، بلکہ ان میں سالک یا عارف باللہ کے مخصوص احوال اور نظم قرآن دونوں کی ملی جلی تشریح ہوتی ہے، جو سالک کے دل میں اس وقت منکشف ہوتی ہے جب وہ قرآن کریم سنتا ہے، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عاشق لیلا مجنوں کا قصہ سن کر اپنی معشوقہ کو یاد کرتا ہے اور اس کو اپنی آپ بیتی یاد آتی ہے کہ اساں کنے لتر کھادے سن۔ چلو اشارات صوفیہ اور بہرحال اشارات صوفیہ اور ان کے اعتبارات پس بے شک وہ نہیں ہیں حقیقت الامر میں علم تفسیر سے، بلکہ پیدا ہوتی ہیں قرآن پاک کے سننے کے وقت اشیاء سالک کے قلب میں، اور پیدا ہوتی ہیں وہ اشیاء سالک کے قلب میں نظم قرآنی کے درمیان اور اس حالت کے درمیان کہ متصف ہوتا ہے سالک اس حالت کے ساتھ، یا دجے بہن ہوتے جے، یا اس معرفت کے درمیان اور پچھوں فی بین نظم القرآنی و بین معرفت کے درمیان وہ معرفت کے مالک ہے وہ اس کا، جیسا کہ رجل جو سن رہا ہے قصہ لیلا مجنوں کا، بس یاد آ گئی اس کو اپنی عشیقہ اور اعادہ کرنے لگ گیا، اور یستعی طلب عود ذکریات کا، وہ ذکریات جو تھے اس کے درمیان اور اس کی عشیقہ کے درمیان، او شابہ وہ نکیو۔ اور بہرحال اشارات صوفیہ اور ان کے اعتبارات، بس یہ نہیں ہے حقیقت الامر میں
پیدا ہوتی ہیں قرآن کریم کے سننے کے وقت اشیاء سالک کے قلب میں، اور پیدا ہوتی ہیں یہ اشیاء سالک کے قلب میں نظم قرآنی کے درمیان اور اس حالت کے درمیان کے متصف ہے وہ سالک اس حالت کے ساتھ، یا نظم قرآنی کے درمیان اور معرفت کے درمیان وہ معرفت کے مالک ہے سالک اس کا، جیسا کہ رجل جو سن رہا ہے لیلا مجنون کے قصے کو، پس یاد کرنے لگ گیا اپنی معشوقہ کو، اور یاد کرنے لگ گیا وہ ذکریات جو تھے اس کے یاد یا عود کرنے لگ گیا، لٹانے لگ گیا جی، درمیان اور اس کی معشوقہ کے فن الاعتباری وہا ہونا وہنا قاعدۃ مہمۃ ينبغي الاطلاع علیہا وہی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن الاعتبار معتبرا وسلک ذلك المنهج ليكون سنة لعلماء امتی لباب العلوم الموهوبة لهم۔ صبر، اعتبار کا فن، اعتبار و فاتابرو بچوں گل کڈنی دھیان کریں جی، پنجابی والا اعتبار نا، فن اعتبار وہنا اے اندہ ذکر اعتبارات صوفیہ، نظر آ رہے ہیں کہ صوفیاء کے اعتبارات کے ذکر کے وقت نا، یا ایک اور بات بڑی سمجھنی ضروری ہے، اور یہاں فائدہ مہمہ ہے، بڑا اہم فائدہ، واجب ہے اطلاع اس پر بھی، وہ سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے فن اعتبار کو معتبر۔ الاعتبار هو العبور والانتقال من الشیء الی غیرہ، سنیں ایک شے سامنے میں اتھو انتقال کر کے ایک اور شے تک پہنچ جانا، ایک ہی ہوندا ہے، اور یہ عام ہے قیاس شرعی سے، اس سے یہ عام ہے، قیاس شرعی بھی یہی ہے لیکن اس کو عام ہے جی۔ اچھا جی، اور وسالہ کا، اور چلے ہیں سرکار یہ راستہ خود، آپ نے اعتبار کا بے اعتبار کیا ہے، وہ مثال آ رہی ہے، کیوں کیا؟ تاکہ ہو جائے آپ کا اعتبار کرنا سنت امت کے علماء کے لیے، اور تاکہ ہو جائے یہ کھولنے والا علوم کے دروازے کو، وہ علوم جو ہبہ کیے گئے ہیں آپ کی امت کے علماء کو، تاکہ آپ کی امت کے علماء کو جو علوم سرکار کے صدقہ سے ہبہ ہوں، وہ بھی ان کے ذریعے کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ کر سکے، اس لیے سرکار نے یہ سنت بنائی۔ یہ ہن اگلا پڑھنا پھر عرض کردن جی۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمثل بقوله تعالی فاما من اعطى واتقى في مسألة القدر وان كان منطوق الآية ان من عمل بهذه الاعمال نهديه الى طريق الجنة والنعيم ومن عمل بضدها نفتح له طريق النار والتعذيب ولكن يمكن ان يعلم بطريق الاعتبار ان الله تعالى خلق كل احد لحالة خاصة ويجري عليه تلك الحالة من حيث يدري او لا يدري فبهذا الاعتبار كان بهذه الآية الكريمة ارتباط بمسألة القدر، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال قائم فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ، سورہ لیل کا ڈبے ہے جو قرآن شریف کھول کے رکھا ہے، او پرم پین جلدی کری میں اچھی اچھی، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اگے وَصَدَّقَ، پڑھنا ہے پڑھنا، اور ایک بندہ پورا ہو گئی، دوجا مشکل رہا، اگے اچھا واپس آؤ، اے دیکھو
جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، سرکار نے اس آیت سے مسئلہ قدر ثابت کیا. اس آیت سے سنا جی یہ ساری آیتیں پڑھی ہیں نا ان کو سرکار نے اس کو تمثیل بنایا مسئلہ قدر پر، تقدیر پر. اگرچہ منطوق آیت کا یہ ہے کہ جو عمل کرے گا ان اعمال کے ساتھ ہم رہنمائی کریں گے اس کی یسرا کی طرف، یعنی طریقے جنت کی طرف، سمجھا رہی ہے، اور نعیم کی طرف، اے یسرائی. اور وہ جو عمل کرے گا ان کی ضد کے ساتھ، دوسرا بندہ تو کیا کریں گے؟ کھول دیں گے ہم اس کے لیے اسرا یعنی طریقے نہار و تعذیب. منطوق تو آیت کا یہ ہے کہ نہیں اے بیان ہوئے ہے، لیکن ممکن ہے یہ کہ جانا جائے بہتری کے اعتبار اعتبار دا معنی کہ انتقال من شے لا غیر ہی، بہتری کے اعتبار کیڑی شے جانی جائے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر ایک کو حالت خاصہ کے لیے، ہر ایک کو اللہ کو تو پتہ ہے، اور جاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر وہ حالت اس جگہ سے کہ جانے یا وہ حالت خام خواہ اس سے جاری ہوندی ہے جی اس سے. بس اس اعتبار کے ساتھ ہے اس آیت کے لیے، آیت کریمہ کے لیے ارتباط مسئلہ القدر کے ساتھ کہ کوئی نہیں اس طرح یہ آیت مسئلہ قدر نال جڑی جی تو سونے اے جوڑی جی، یعنی اے جڑا فن نے بھی اے تبھی سونے سنت بنائی ہے. لہذا بھی علماء جنہوں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیتی ہے اگر وہ اس طرح کر کے آیتاں وچوں مسئلے کٹ کے سمجھان تو اے بے اجازت ہے جی، اور سمجھ گئے ہیں. اچھا جی ایک منٹ نال چل نال ترجمہ کر دیں. فن اعتبار اور اس کی اہمیت. اعتبار کے لغوی معنی ہیں عبور کرنا، پار کرنا، آگے بڑھ جانا، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا، اور اصطلاحی معنی ہے جمہور فقہا کے نزدیک استدلال اور استنباط کے جو طریقے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو طریقے معتبر اور رائج ہیں ان کے علاوہ کسی غیری مناسبت کی بنا پر نصوص سے کوئی نقطہ مستنبط کرنا اے وے اعتبار کیے اعتبار. اچھا آگے کر بھی عبارت ہے ان کا ترجمہ. اس کے بعد جاننا چاہیے کہ تصوف کے وہ رموز و نکات جن کا استخراج وجوہ معتبرہ کے علاوہ کسی غیری مناسبت کی بنا پر کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ تفسیر میں مطلوب نہیں مگر شرعاً ان کے معتبر ہونے میں کوئی کلام بھی نہیں ہے. ایک منٹ سے اجے پہنچی نہیں ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فن اعتبار کو معتبر گردانا ہے، اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ راہ اپنائی تاکہ وارثین انبیاء اس راہ کو اپنائیں اور لوگوں کو اپنے وہبی علوم کے ظاہر کرنے کا موقع ملے. مثلاً جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد خداوندی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى کو تقدیر کے مسئلہ میں مثال کے طور پر پیش کیا، اس کو مثال بنایا. حالانکہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، اور جو شخص راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا اور اچھی بات کی تکذیب کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا راستہ کھول دیتے ہیں. لیکن فن اعتبار کی روح سے یہ بات جانی جا سکتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مخصوص کام اور مخصوص مقام کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ہر شخص کو اسی کام کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اسی مقام تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، چاہے اس کو اس بات کا ادراک ہو یا نہ ہو۔ اس اعتبار سے اس آیہ کریمہ کا تقدیر کے مسئلہ سے گہرا ربط ہو جاتا ہے، اس لیے جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کو تقدیر کے مسئلہ میں دلیل کے طور پر تلاوت فرمایا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فن اعتبار، اور یہاں ایک فائدہ مہمہ ہے، مناسب وہ جنبگی واجب ہے اطلاع اس پر، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے فن اعتبار کو معتبر، اور چلے ہیں سرکار یہ راستہ تاکہ ہو جائے سنت امت کے علماء کے لیے، اور تاکہ کھل جائے یہ کام کھول دے علوم کے باب کو، ایسے علوم جو عطا کیے گئے ہیں امت کو، یعنی امت کے علماء کو، تاکہ وہ ان کے ذریعے اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکیں جی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى کے ساتھ۔ صرف یہ نہیں، دو میں آتا ساریاں کٹھیاں کر کے 7-8 مسئلہ قدر میں، اگرچہ آیت کا منطوق یہ ہے کہ جو عمل کرے گا ان اعمال کے ساتھ رہنمائی کریں گے ہم اس کی جنت کے راستے کی طرف اور نعمتوں کے راستے کی طرف، اور وہ جو عمل کرے گا ان کی ضد کے ساتھ کھول دیں گے ہم اس کے لیے نار کا راستہ اور عذاب کا راستہ۔ اور لیکن ممکن ہے یہ کہ جانا جائے یا جانی جائے اعتبار کے طریقے کے ساتھ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر ایک کو حالت خاصہ کے لیے اور جاری فرمائی اس پر وہ حالت اس جگہ سے کہ جانے یا نہ جانے، کون بندے نو پتہ ہوئے کہ نہ ہوئے، بس اس اعتبار کے ساتھ ہونا اس آیت کریمہ کے لیے ہونا، اس کے لیے کیا ارتباط مسئلہ قدر کے ساتھ نہ قانون ہو گیا، اس اعتبار سے ہو گیا ارتباط۔ جی فن اعتبار، اور یہاں ایک فائدہ مہمہ ہے، واجب ہے اطلاع اس پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم نے بنایا ہے فن اعتبار کو معتبر، اور چلے ہیں سرکار یہ راستہ تاکہ ہو جائے یہ سنت امت کے علماء کے لیے، اور کھل جائے اور ہو جائے یہ کھولنے والا علوم کے دروازے کو جو ہبہ کیے گئے ہیں امت کے علماء کے لیے۔ شاباش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال من آتى واتقى کے ساتھ مسئلہ قدر میں، اگرچہ ہے آیت کا منطوق یہ کہ وہ بندہ جس نے عمل کیا ان اعمال کے ساتھ رہنمائی فرمائیں گے ہم اس کی جنت اور نعمتوں کے راستے کی طرف، اور وہ بندہ جس نے عمل کیا ان کی ضد کے ساتھ کھولیں گے ہم اس کے لیے نار اور عذاب کا راستہ۔ اور لیکن ممکن ہے یہ بات کہ جان لی جائے اعتبار کے طریقے سے، لیکن یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر ایک کو حالت مخصوصہ کے لیے، اور جاری فرمائی ہے اس پر وہ حالت اس حیثیت سے کہ وہ بندہ جانے یا نہ جانے، بس اس اعتبار سے ہو گیا ہے اس آیت کریمہ کے لیے ارتباط مسئلہ قدر کے ساتھ۔ جی ذالک قولہ تعالی ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها فالمعنى المنبوط بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى عرف كل نفس بالبر والإثم
ولكن لما كانت بين خلق الصورة العلمية للبر والإثم وبين البر والإثم الموجودين بالإجمال واختلاف الروح مشابهة يمكن الاستشهاد بهذه الآية في مسألة القدر أيضا من طريق الاعتبار والله أعلم ورسوله. اور اسی طرح دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کھولوے نے کیا پر کھولی اچھی پڑی ذرا بس شم سے نہ آگے چلنا والقمر اگے 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 ایتھو بھئی قسم ہے نفس کی اور وہ کے من کرنے تھو کی یعنی نفس وچ ان دی پارسائی بھی پا دیتی تو اندا فجور بھی پا دیتا اگے اگے یہ کس میں خاک لفظ ہے نا اچھا بس یہ نہیں سی ادھر آؤ اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا وہ اگلی آیتہ نال جوڑ کے معنی منطوق اس آیہ کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہچان کرائی ہر نفس کی عرفا کل نفس بھئی یا تعریف کی ہر نفس کی بر اور اسم کے ساتھ پہچان کرائی لیکن جب کہ ہے صورت علمیہ کے خلق کے صورت علمیہ کیڑی بر اور اسم کے لیے ان کی صورت کے پیدا کرنے کے درمیان اور بیر اور اسم کے درمیان جو موجودین ہیں بالاجمال کس وقت روح کے پھونکنے کے وقت جب کہ ان دونوں کے درمیان مشابہت ہے تو ممکن ہے دلیل پکڑنی ان آیتوں کے ساتھ مسئلہ قدر میں بھی اعتبار کے طریقے سے کہ جب کہ اللہ نے نفس کو پیدا کیا تو اسی وقت اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فجور والا کون ہے تقوی والا کون ہے یہ چیز رکھ دی ہے تو اب اس سے تقدیر کا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جن کے اندر فجور ہے وہ فجور ہی کریں گے جن کے اندر تقوی ہے وہ تقوی اختیار کریں گے بات سمجھی ہے میں نے سنانا تو پھر دوبارہ انہوں دیکھو جی مثلا جانے کائنات صلی اللہ تعالی اچھا جی دوسرا ارشاد خدا بندی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا بھی اسی طرح تقدیر کے مسئلہ سے ربط ہے اگرچہ آیا کریمہ کے وہ معنی جس کے لیے آیت مسوق ہے منطوق ہے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھلائی اور برائی میں فرق کرنے کی سمجھ دے دی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا اللہ نے نفس کو الہام کر دیا اس کے فجور کا بھی اور اس کے بھئی اے کم جڑے نہیں پیڑے نہیں تے اے کم چنگے نہیں اے کیتا نبیاں دے ذریعے کنہ دے ذریعے نبیاں دے ذریعے اللہ تعالی علیہ السلام اللہ نے اے کم کیتا کہ انہوں نے دس دیو بھی اے کم چنگا ہے تے اے کم پیڑا ہے لیکن چونکہ تقدیر کے پہلے اور چوتھے مرحلہ میں دھیان کریں جی مشابہت ہے اس لیے اس آیہ کریمہ سے تقدیر کے مسئلہ میں استدلال کرنا صحیح ہے چوتھا تو پہلا مرحلہ کیڑا ہے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے باب الایمان بالقدر میں تقدیر کے 5 مدارج و مظاہر ذکر کیے ہیں تقدیر دے 5 مرتبے نے جی
جن کی تفصیل رحمت اللہ الواسعہ جڑی شرح میں ہے، ان میں سے پہلا مرحلہ ہے دور ازل میں۔ کس میں؟ جب کچھ بھی نہ تھا، اللہ تعالیٰ تھا۔ دور ازل میں جب کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ عالم کو تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے بہتر سے بہتر ممکن صورت میں پیدا کریں گے۔ ازل میں یہ علم ہے کہ ہم ان کو اس طرح پیدا کریں گے۔ وہ ازل تو مراد ہے نہیں بھی کوئی وقت صرف ساڑھے سمجھنے واسطے جن دی ابتدا کوئی نہیں۔ اچھا جی، بھئی پیدا کریں گے۔ اس وقت ہر چیز تفصیل سے علم الہی میں طے پا گئی تھی کہ کیا ہونا ہے۔ اے جے تقدیر اول دور ازل کی دور ازل طے پا گئی۔ نیکی اور گناہ کی جملہ تفصیلات بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں طے پا گئی تھیں۔ یہ اس وقت سانو سمجھانے واسطے بھائی یار اللہ تعالیٰ وقت کو پا کے صورت علمیہ پیدا کرنے سے یہی مراد ہے بھی کیا فعلہمہا، کہ اللہ نے اس کا فجور بھی الہام کر دی اور اس کا تقوی بھی الہام کر دی۔ تو صورت علمیہ پیدا کرنے سے یہی مراد ہے۔ اور تقدیر کا چوتھا مرحلہ ہے وچ دو ہور نے، کیڑا چوتھا مرحلہ؟ کہ جب شکم مادر میں روح پھونکنے کا وقت آتا ہے، تو اس حدیث پڑھی ہے، اس وقت چوتھی بار تقدیر الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ جی کڑی کے منڈا بدبخت کے سعادت مند۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ فرشتہ اس وقت 4 باتیں لکھتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مولود بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ اس وقت میں اجمالاً نیکی اور گناہ کا ظہور ہوتا ہے۔ غرض ان دونوں مرحلوں میں مشابہت ہے، کیونکہ یہ دونوں تقدیر ہی کے ظہور میں اور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا میں چوتھے مرحلہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اس مرحلہ کی آیت کو تقدیر کے پہلے مرحلہ کے ثبوت کے لیے پیش کرنا درست ہے جی، کہ جو ازل میں تقدیر ہے اس میں یہ بیان کی گئی ہے، تو اس کو بنانا ٹھیک ہے۔ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے یہ جو 2 مسئلے پڑھے ہیں، یہ دونوں حدیث پاک میں موجود ہیں جی، مشکاۃ شریف کے اندر جی، سمجھے ہی؟ اچھا، اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے فن اعتبار بھی ایک چیز سے عبور کر کے دوسری چیز کی طرف جانا، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو سمجھ دی ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اس آیت سے یہ راستہ کھلتا ہے، یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ اس واسطے مفسرین اور حدیث دی شرح کرنے والے شارحین آخر تے لکھ دینے کہ اس حدیث سے اس آیت سے یہ مسئلے سمجھ آئے، تو وہی چیز ہوندی ہے جی جی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ پس معنی منطوق اس آیا کریمہ کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہچان کرا دی فَأَلْهَمَهَا ہر نفس کو بر کی اور اسم کی۔ بے تانوں یہ پڑھ دیں پہچان ہو رہی کہ کو نہیں ہو رہی؟ بھی خیر کی ہے تو شر کی ہے، سارا کچھ ہو رہی ہے، لیکن جب کہ ہے صورت علمیہ للبر والاسم کی خلق کے درمیان اور بر اور اسم موجودین کے درمیان، موجودین بالاجمال کے درمیان، روح کے پھونکنے کے وقت کیا ہے؟ مشابہت ہے۔ یہ پہلا درجہ تے چوتھا جوڑے ہے جا آپس وچ۔
مشابہت ہے تو ممکن ہے استشہاد یعنی دلیل پکڑنی اس آیت کے ساتھ مسئلہ قدر میں بھی اعتبار کے طریقے سے. ہاں جی واللہ اعلم. اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، پس معنی منطوق اس آیہ کریمہ کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان کرا دی ہر نفس کو بر اور اثم کی، اور لیکن جب کہ ہے صورت علمیہ للبر والاسم کی، وہ ہے صورت علمیہ ازل وچ بے نیکی کیے تے اسم کیے اگے، اور یہ پہلا درجہ ہو گیا. اور بر اور اسم موجود ہیں بل اجمال کیڑا ماں دے پیٹ وچ. جی روح کے پھونکنے کے وقت کیا ہے ان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان مشابہت ہے تو ممکن ہے ممکن ہے اس آیت کے ساتھ مسئلہ قدر میں بھی اعتبار کے طریقہ سے. واللہ عالم. الفصل الثالث فی بیان غرائب القرآن الکریم. تیسری فصل قرآن کریم کے غرائب کے بیان میں. کس میں؟ قرآن کریم کے غرائب کے بیان. اور بیکھن تھلے شرح الغرائب جمع غریبہ، یہ تانیس الغریب من غارب الکلام و غرابتاً خافیہ. مراد یہاں طریقہ نادرہ عجیبہ یعنی انوکھی بات، انوکھی آیات، یعنی بظاہر جن کا معنی سمجھ نہ آئے جی تو ان کی بھی ان کا کیا حل ہے جی. تیسری فصل قرآن کریم کے غرائب کے بیان میں. تیسری فصل قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی لیعلم ان غرائب القرآن الکریم التي خصصت في الاحادیث بمزید من الاہتمام وببیان الفضل انواع. چاہیے کہ جانی جائے یہ بات کہ قرآن کریم کے غرائب وہ غرائب کہ خاص کیے گئے ہیں احادیث میں مزید من الاہتمام سے ببیان الفضل انواع، کہ وہ غرائب القرآن کیا ہیں؟ کئی انواع ہیں. کیا ہیں؟ کئی انواع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غرائب قرآن کی وضاحت. غرائب غریبہ کی جمع ہے اور غریبہ کے معنی ہے نادر چیز، انوکھی بات، اور غرائب القرآن کے معنی ہیں نادر اور انوکھی آیتیں اور صورتیں، یعنی وہ آیتیں اور صورتیں جن کی احادیث میں خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے اور خاص اہتمام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد جاننا چاہیے کہ غرائب القرآن کی کئی قسمیں ہیں. ہوں اگو شروع ہونی ہیں جی ہوں منع کرو. تاکہ چاہیے کہ جانی جائے یہ بات کہ قرآن کریم کے غرائب وہ غرائب جو خاص کیے گئے احادیث میں مزید اہتمام کے ساتھ اور فضل کے بیان کے ساتھ کئی قسم ہیں. ہاں وہ کئی قسم ہیں. نمبر 1 الغریبۃ فی فن اور پانچ علوم نے نا، 5 علوم ان کے اندر جڑیاں آیات غریبہ نے انہاں نو بیان کرنے دا کی طریقہ ہے جی. مڑ شاہ صاحب گلاں تانوں سمجھا رہے ہیں. والغریبہ الغریبۃ فی فن التذکیر بآلاء اللہ هي آیۃ جامعۃ لجملۃ عظیمۃ من صفات الحق تعالی مثل آیۃ الکرسی وسورۃ الاخلاص وآخر سورۃ الحشر واول سورۃ المؤمن. پس غریبہ فن تذکیر بآلاء اللہ میں غریبہ یعنی انوکھی جس کی شان بیان کی گئی ہے وہ آیت ہوگی جو جامع ہوگی ایک جملہ عظیمہ کے لیے حق تعالیٰ کی صفات سے، جس کے اندر اللہ کی صفات کا ذکر زیادہ ہوگا. وہ تذکیر بآلاء اللہ جن آیتوں میں بیان ہے ان آیتوں میں وہ آیت غریبہ ہوگی، وہ انوکھی آیت ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات زیادہ بیان کی گئی ہیں.
جیسا کہ آیت الکرسی ہے، جی جیسا کہ سورہ اخلاص ہے، اور جیسا کہ سورہ حشر کے آخر میں او هو اللہ الذی هو اللہ، اور سورہ مومن کے اول میں ایک کیڑی ہے او مومنون ہے، سورہ مومن اگے جی 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 یہ ہور صورت انہیں دے شروع اللہ تعالیٰ دی صفتوں دا ذکر ہے جی 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 اچھا جی دھیان کریں جی پھر منع کر دیں علم تذکیر بآلاء اللہ میں غریب وہ آیت یا صورت ہے جو صفات خدا بندی کی وافر مقدار کو حاوی ہو، جیسے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، سورہ مومن کی تیسری آیت، سورہ ایک آدھا فر المومنون میں نہیں ہے گی یہ تو سورہ مومنون ہے، سورہ مومن اگے اور سورت دا نام جی ہیں پڑھو نا آیتاں پڑھو اچھی اچھی پڑھ اچھی آیتاں پڑھ نہیں مڈو پڑھنا ایک منٹ عزیز العلیم یہ بھی کین اللہ دیاں اگے صبر ایک ذی طول اے ساریاں اللہ تعالیٰ صفتاں نے جی بھی اس باب جڑیاں اس قسم دی آیتاں نے نا یہ انوکھیاں آیتاں نے کہ جنہاں وچ بھی اللہ دیاں صفتاں دا بیان زیادہ ہے جی یعنی اس مسئلے ہوتے جلے آیتاں سنانیاں پہن گیاں یہ مقام نمایاں ہون گے سب تو پہلوں جی کہ دیکھو یہاں اللہ کی اتنی صفتوں کا بیان ہے یہ مطلب سمجھیے جی گل اے شاباش یہ نا سورت کی لکھیا تھے مومن ہی ہے نا تو یہ تو مومنون نہ قد افلح المومنون جڑی جی سورہ مومن جڑی نا ان دے وچ او جڑی آیتاں جو ساریاں صفات جی تو یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ انوکھی آتے ہیں کہ بھی اس مسئلے میں ہوں منع کرو پس غریبہ منع کر لا کرنا ہے پس غریبہ تذکیر بآلاء اللہ کے فن میں یعنی انوکھی آیت وہ آیت ہے جو جامع ہو جملہ عظیمہ کے لیے اللہ کی اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ کی صفات سے جیسے آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورہ حشر کی آخری حصہ اور سورہ مومن کا اول حصہ جی غریبہ تذکیر بآلاء اللہ کے فن میں وہ آیت ہے جو جامعہ ہو جملہ عظیمہ کی حق تعالیٰ کے صفات سے جیسے آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اور سورہ حشر کا آخر اور سورہ مومن کا اول جی والغریبۃ فی فن التذکیر بایجاب اللہ ہی آیت یبین فیہا قصۃ نادرۃ او قصۃ معلومۃ بجمیع تفاصیلها او قصۃ جلیل قصۃ جلیلۃ الفوائد التي تكون محلا لاعتبارات كثيرة ولہذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قصة موسى والخضر عليهما السلام وجدنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من قبرهما یہ انہیں غرائب قرآن سے پیچھے قریب بھی ترجمہ کرنا ہے وہ ہور سی ایتھے غرائب تو مراد ہے بھی 5 علوموں کے اندر انوکھی آیتیں کون سی ہیں غریبہ فی فن تذکیر بایام اللہ میں وہ آیت ہے کہ بیان کیا گیا اس میں کیا یا بیان کیا گیا قصہ ایسا قصہ جو معلومہ ہو گیا بجمیع تفاصیلہا یا قصہ جو جلیلۃ الفوائد ہے جس کے اندر فائدے بہت ہیں وہ کہ ہو گئے ہیں وہ محل وہ فوائد کس کے لیے اعتبارات کثیرہ بڑیاں عبرتاں حاصل ہوندیاں نے جی اس وقت ایک مثال دیں دینے حضرت خضر علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پڑھا آپ نے تو اس میں بڑی انوکھی باتیں ہیں بظاہر ویکھنے چور پھٹا تروڑ دینا منڈا مار دینا انہیں روٹی نہیں دیتی تو کندھا بنا دینیاں یاد ہے کہ کوئی نہیں جی یہ سارے بھی بظاہر ایک ہی سی
بڑا اوکھا سی تا تو موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ فرمایا بے تساں کی کیتا جی جی تو نہ کہ میں بار بار کہا تسی میرے نال صبر نہیں کر سکتے. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں آئیں نا جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ ہم پسند کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے حتیٰ کہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ ہم پر ان دونوں کی خبروں سے بھی آپ چپ رہندے مزید کچھ گلاں اگے ہو جاندیاں اللہ تعالیٰ سانوں بھی دس دیندا بھی انج ہویا جی مزید ایک کم کھل جاندا جی جی سنے ہی اے شاباش اور لکھیا ہی اے بے فتح جی خادر تفا کسر دو میں تنا نہ پہلے خات زبر دعا تے نہ خادر تے خدار بھی ہے گا جی اے زر الزرو جی تے العد الغد الاخضر نام رکھا گیا اس کے ساتھ عبد صالح کا اس لیے کہ وہ بیٹھے ایک مرتبہ ایک جگہ خشک میں تو زمین سر سبز ہو گئی اس واسطے آپ دا نام بنیا کی خضر کما فی روایت البخاری. اور علم تذکیر بے ایام اللہ میں غریب وہ آیت یا صورت ہے جس میں کوئی نادر قصہ بیان کیا گیا ہو جیسے اصحاب کہف کا قصہ جیسے ہے کہ نہیں نادر اس لیے اس کو عجبا کہا گیا ہے جی کہ کوئی نہیں شک پڑھ لو اس قصے میں لفظ عجبا عجیب قصہ یا کوئی معلوم قصہ تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اسی لیے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے. یا کوئی ایسا قصہ بیان کیا گیا ہو جس میں عظیم فوائد اور بہت سی عبرتیں ہوں جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ. اسی لیے جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مزید خبریں بتاتے جی. چلو جی اور غریبہ تذکیر بے ایام اللہ کے فن میں وہ آیت ہے کہ بیان کیا گیا اس میں قصہ نادرہ جیسے کہ اصحاب کہف کا قصہ یا قصہ معلومہ بے جمی تفاصیلہا یعنی قصہ تو پہلے پتہ سی لیکن ساری تفصیل بیان ہو جائے جی. چلو جی یا قصہ جلیلۃ الفوائد وہ فوائد جو بن جائیں محل اعتبارات کثیرہ کے لیے بڑیاں عبرتاں حاصل ہو جانو تھوں. اور اسی لیے تو فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصہ میں کہ بددنا کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے حتیٰ کہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ ہم پر ان دونوں کی خبروں سے او شابہ بوئے. اور غریب بات تذکیر بے ایام اللہ کے فن میں وہ آیت ہے کہ بیان کیا گیا اس آیت میں قصہ نادرہ یا قصہ معلومہ اپنی جمعی تفاصیل کے ساتھ یا قصہ ایسا قصہ جو جلیلۃ الفوائد ہے وہ فوائد جو بن جائے محل اعتبارات کثیرہ کا. اور اسی لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصہ میں پسند کرتے ہیں ہم یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے حتیٰ کہ بیان فرماتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کی خبروں سے والغریبۃ فی فن التذکیر بالموت وما بعدہ یہ آیت تکون جامعۃ لأحوال القیامت مثلا ان تکون ہو وہ جامعتاً ٹھیک ہی نا ہن تو پرانا عربی نہ بن کے استاد جی ایسے بھی ہو سکتا ہے
اسی تو صرف ناف دے مطابق ہی چلا گیا جی. ولذا ورد في الحديث الشريف من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كبرت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. اور غریبہ فن تذکیر بالموت وما بعدہ میں غریبہ کون سی آیات اور صورتیں ہیں؟ وہ آیت ہے جو ہو جامعہ احوال قیامت کے لیے جن دے وچ قیامت دے احوال چوکھے نے او اس فن وچ او آیت جو ہے وہ عجیب آیت ہے، وہ نادرہ ہے جی. سنا جی مثلا نا. اور اسی لیے وارد ہے حدیث شریف میں وہ بندہ کہ جس کو پسند لگے یہ بات کہ دیکھے قیامت کی طرف گویا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو فرمایا 3 صورتیں پڑھ لو جی. اے 3 صورتیں پڑھے تو گویا قیامت نو سامنے ویندا پیا جی. اذا الشمس کورت جی، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت. اے مقام پڑھے جڑے نے صورتیں ذکر نے تو گویا او قیامت نو کی کرے گا سامنے. یہ حدیث دلیل ہے کہ بھی یہ مقامات انوکھے ہیں جن میں قیامت کو اس طرح بیان کیا گویا کہ وہ سامنے آ گئی جی. سمجھے ہی. اور علم تذکیر بالموت وما بعدہ میں غریب وہ آیت یا صورت ہے جو مثال کے طور پر قیامت کے احوال کو حاوی ہو. اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص آنکھوں سے روز قیامت کو دیکھنا چاہے وہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھے. اور غریبہ فن تذکیر بالموت وما بعدہ میں وہ آیت ہے جو جامع ہو احوال قیامت کے لیے. مثلاً بے قیامت دے احوال اور بھی جڑے آخرت دے احوال نے سارے جی. اور اسی لیے تو وارد ہے حدیث شریف میں وہ بندہ جس کو پسند لگے یہ بات کہ نظر کرے قیامت کی طرف گویا کہ وہ سامنے دیکھ رہا ہے، رأی عین سامنے ویندا پہ کی کرے پس چاہیے کہ پڑھے اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت. اللہ جی. اور غریبہ تذکیر بالموت وما بعدہ کے فن میں وہ آیت ہے کہ وہ جامعہ قیامت کے احوال کے لیے مثلاً. اور اسی لیے وارد ہے حدیث شریف میں وہ بندہ جس کو اچھا لگے یہ کہ نظر کرے یوم قیامت کی طرف گویا کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے پس چاہیے کہ پڑھے اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت. دیکھو نا تن کوئی بندہ مثلا مولوی ویس کہے تنوں کہ ساڈے کو ایک پنڈ ہے 40-50 دے گھر نے اندر چفیرے جناب بڑے فروٹ دے باغ نے خرمانیاں تے آلو بخارے تے چشمیاں دا بڑا میٹھا پانی ہے تے اوتھے بڑی بہار ہے. یہ سننے نال دماغ وچ ایک نقشہ بندا کہ کوئی نہیں بندا جی. یہ ہوندا ہے کہ بعض گلاں ایسیاں ہوندیاں نے بھی انہاں نال گویا کہ وہ چیز ایک قسم دی کی آ گئی ہے سامنے آ گئی. چل میں نے کیا